معزز سامعین گرامی قدر، گزشتہ ہفتے میں بہت سے سانحات اور واقعات ایسے ہیں جن کے اوپر کمنٹ کرنا مطلوب اور مقصود تھا، وقت کی قلت ہے۔ پہلی بات، ہماری جماعت کے عظیم داعی، عظیم عالم دین مولانا عتیق اللہ سلفی صاحب کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے۔ اسی طرح مولانا محمد حسین شیخو پوری کے بیٹے مولانا فضل الرحمن شیخو پوری کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ کبھی موقع ملا تو ان کی زندگی کے بعد واقعات کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دوسری اہم بات، سانحہ مدنی مسجد کے حوالے سے امت مسلمہ کے لیے ایک خوشی کی خبر ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے علماء اور حکومت کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور حکومت نے یقین دہانی کرائی ہے کہ 4 ماہ کے اندر اندر وہ مدنی مسجد کو اپنے خرچے سے اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک مسجد بنا کے علماء اسلام کے سپرد کر دے گی، الحمدللہ۔ یہ خوشی کی خبر ہے۔ اس حوالے سے جن جن جماعتوں نے اچھا کردار ادا کیا، اس میں JUI، اہل سنت والجماعت، جمعیت اہل حدیث پاکستان اور دیگر جماعتیں، سب کی سب خراج تحسین کی مستحق ہیں۔ اور اس واقعے سے ایک سبق ملتا ہے، اگر ہم متحد ہو جائیں، اگر ہم ایک ہو جائیں، اگر اتحاد امت کا حقیقی معنوں میں ہمیں سمجھ آ جائے کہ مشترکات میں اتحاد، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم اپنے دشمنوں کا بخوبی اور بڑے اچھے انداز میں مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور اللہ کے فضل و رحمت سے اتحاد امت کے اس کاز کو اٹھائیں گے، اور علماء، مدارس اور مساجد کا جو تحفظ ہے وہ انشاءاللہ کرتے رہیں گے، تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک تسلی کی اور خوشی کی خبر ہے۔ ایک اور اہم بات جس کو آج آپ کے سامنے رکھنا مطلوب و مقصود ہے، وہ مرزا جہلمی صاحب کے حوالے سے۔ مرزا جہلمی صاحب کا کل ایک بیان سامنے آیا جس نے پاکستان کی مسیحی کمیونٹی کے اندر اور پاکستان میں رہنے والے عیسائیوں کے اندر ایک خوف کی فضا پیدا کر دی۔ یہ بدبخت جھوٹ اور بہتان علماء پہ باندھتے باندھتے مسلمانوں پہ باندھنے لگا، اور اب اس حد تک گر چکا ہے کہ عیسائیوں اور مسیحیوں پہ بھی بہتان باندھ رہا۔ کیا بہتان باندھا؟ مجھے تو وہ الفاظ سمجھ نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے یا اس کے شر سے امت کو محفوظ کر دے۔ یہ کیسی زبان ہے جس سے کوئی محفوظ نہیں ہے؟ رسول اللہ کی توہین کو بڑا چھوٹا سا جرم ثابت کرتے ہوئے کہتا ہے، اللہ کی قسم دل ہل رہا ہے کہ وہ الفاظ میں کہہ بھی سکتا ہوں کہ نہیں۔ بدبخت کہتا ہے کہ یہ جو عیسائی ہوتے ہیں، یہ جو مسیحی ہوتے ہیں نا، یہ رسول اللہ کو دجال مانتے اور کہتے ہیں، یہ رسول اللہ کو دجال مانتے ہیں، پھر بھی اگلی بات سنیے۔ یہ بات ہوتی تو ہم بندہ کہتا چلو یار فلاں ایک عیسائی نے کہا تھا، فلاں نے بندہ یہ بات، پھر آگے کہتا ہے پھر بھی یہ دجال ماننے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی بچیوں سے شادی کی اجازت دی ہے۔ مولوی کہاں جائیں گے کہ جو دجال مانتے ہیں اس سے بھی شادی کی اجازت ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کی جھوٹوں کے اوپر لعنت ہو۔ پاکستان کا کوئی ایک مسیحی، کوئی ایک عیسائی ایسا نہیں ہے جو رسول اللہ کو دجال مانتا ہو یا دجال کہتا ہو۔ یہ مجھے عیسائی رہنماؤں نے اور مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والوں نے اور کیسر راجہ صاحب نے باضابطہ کالیں کی ہیں کہ عیسائی پاکستان کے اس بیان کے بعد اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کر رہے ہیں۔ علامہ صاحب کو کہیے کہ ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی ایسے بدعقیدے کو نہیں رکھتے، اور نہیں رکھتے کوئی عام عیسائی بھی، پاکستان میں رہنے والا کوئی مسیحی یہ عقیدہ نہیں رکھتا۔ اور اے بدبخت، تو نے علم کے نام کے اوپر لوگوں کو کتنا گمراہ کرنا ہے۔ کیا دجال کہنے یا ماننے والی عورت سے نکاح ہو سکتا ہے؟ اللہ کی تجھ پہ لعنت ہو، یہ تو نے سب سے بڑا جھوٹ شریعت محمدیہ کے اوپر گڑا ہے۔ ام ولد نبینا صحابی کی بیوی ہیں، تو عیسائی کی بات کرتا ہے؟ اگر کوئی مسلمان عورت بھی رسول اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے، اس کا نکاح باطل اور فاسد ہے اور وہ واجب القتل ہے۔ لیکن قتل کس نے کرنا ہے؟ پھر وہی بات ریاست نے کرنا ہے۔ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اس بدبخت کو یہی پتہ نہیں کہ رسول اللہ کو دجال کہنے یا ماننے والے کی سزا اسلام میں موت ہے۔
اس کو یہی پتا، وہ کہتا ہے اس سے شادی ہو سکتی ہے. یعنی رسول اللہ کی گستاخی بھی اس کے ذہن میں اتنا چھوٹا جرم ہے، اور مولویوں کو تان و تشنیع کرتے ہوئے کہتا ہے مولوی کہاں جائیں گے، اللہ نے دجال ماننے والے سے شادی کی اجازت دی ہے. انا للہ. یہ جملے کہتے ہوئے انسان کی ٹانگیں کپ کپا جائیں کہ رسول اللہ کے بارے میں جو عقیدہ یہ رکھے اس سے شادی کی اسلام میں اجازت ہے. یہ کیسا بدبخت فتنہ. ایک تو عیسائیوں کی طرف سے، ایک عیسائیوں کو میں یقین بھی دلاتا ہوں، یہ بھی بات رکھیں، ہم 78 برس سے پاکستان کے اندر عیسائیوں کے ساتھ، ہر ایک بستی، ہر ایک امیر سوسائٹی اور امیر علاقے کے ساتھ ایک بستی عیسائیوں کی ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہم ان کی شادی بیاہوں میں شرکت کرتے ہیں کہ نہیں؟ وہ ہمارے گھروں میں کام کرتے ہیں کہ نہیں؟ بقائے باہمی کا جتنا خوبصورت مظاہرہ اللہ کی قسم پاکستان میں مسیحی برادری کے ساتھ ہے، کسی کے ساتھ نہیں. آج تک کسی مسلمان نے اس مذہب کی تفریق کی وجہ سے عیسائیوں سے بدتر سلوک نہیں کیا. ہاں اکا دکا واقعات کی میں نفی نہیں کرتا، اکا دکا واقعات ہوتے ہیں، اور آج بھی عیسائیوں کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان میں کسی بھی فرقے کے، کسی بھی عالم دین کا یہ موقف نہیں ہے جو مرزا جہلمی کا موقف ہے. اور ہم آپ کے بارے میں یہ بات سمجھتے ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، اور ان کو دجال وغیرہ جو اس نے بکواس کی ہے نہیں مانتے. اور اگر آپ میں سے کوئی یہ کہے گا اس کے اوپر توہین رسالت کا مقدمہ ہوگا. اور عیسائیوں کے اوپر توہین رسالت کے مقدمے ہوتے ہیں انہی وجوہات پہ. اور یہ کہتا ہے کہ ان کے ساتھ شادیاں بھی جائز ہیں، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے. ایسا عقیدہ رکھنے والا اگر کوئی مسلمان نام نہاد ہی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ بھی اسلام میں شادی کی اجازت نہیں ہے. کجا یہ کہ کوئی عیسائی عورت اس کا یہ عقیدہ ہو، اور مرزا جہلمی رسول اللہ کی گستاخی کو بڑا ہلکا جرم پیش کر کے لوگوں کے قلوب و اذہان کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے. پہلی بات. دوسری بات انتظامیہ سے کہ یہ شخص کب تک اسلام کے شاعر کے اوپر حملہ آور، کب اس کو پکڑا جائے گا، کب اس کی زبان بندی کی جائے گی، کب اس کے چینلز کو بند کیا جائے گا. پھر لوگ کہتے ہیں جی ان کو مسئلہ، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. اس کی بکواسیات دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں. رسول اللہ کے بارے میں پہلے بدبخت نے کہہ دیا کہ یہودی کہتے تھے، نعوذ باللہ یہ کل کے چھوکرے. کسی یہودی نے نہیں کہا، اور بہت کچھ کہا ہے. پھر کہا قرآن پاک کو بغیر ترجمہ پڑھنا ایسے جیسے فرینچ میں گالیاں. ایسے لوگوں کے بارے میں حسن تے شے ہی کوئی نہیں، فلاں تے شے ہی کوئی نہیں، فلاں تے. یہ کس قسم کے جملے بولتا ہے؟ ادارے اور انتظامیہ کب حرکت میں آئیں گے؟ کیا کسی عیسائی کا، کیا کسی مسیحی کا قتل ہو جائے گا اس کے بعد ادارے حرکت میں آئیں گے؟ پہلی بات، اس منبر اور محراب سے عیسائی کمیونٹی کو اور مسیحی برادری کو میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ کسی عالم دین کا آپ کے بارے میں یہ نقطہ نظر نہیں ہے، اور آپ کے خلاف کسی بھی قسم کی کوئی اگر سازش ہوئی، آپ سے پہلے ہم آپ کا دفاع کریں گے. اسلام بقائے باہمی کا مذہب ہے، اقلیتوں کے حقوق موجود ہیں، لیکن وہی بات جو پہلے خطبے میں کہی ہے کہ اقلیتوں کے حقوق اگر قادیانی لینا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کریں، اپنے آپ کو کافر ڈکلیئر کریں. اور آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و رحمت سے پچھلے خطبے میں جوائے لینڈ فلم کے حوالے سے آواز کو اٹھایا، اور حکومت پنجاب کا اور انتظامیہ کا شکریہ، انہوں نے اس آواز کو سنا. اسیب بھائی آئے، ایک درخواست دی، ڈی سی نے اسی وقت پنجاب میں جوائے لینڈ کے اوپر پابندی کو لگا دیا. لیکن دوسری ایک بات وہ بھی بڑی اہم ہے. آپ تو اس بات کو جانتے ہیں لیکن عوام کو شاید اس بات کا علم نہیں. اس ممبر سے اوپر 20 مرتبہ میں نے آپ کے سامنے اس شیطانی گروہ کے حوالے سے آواز اٹھائی ہے جو شیطان کی پوجا کرتے ہیں. ہمارے لوگ کہتے تھے لاما صاحب پاکستان میں یہ ممکن نہیں ہے. وہ پارٹی ماریا بی نامی خاتون نے اس پارٹی کی ویڈیوز لیک کی جس میں باضابطہ شیطان کی پوجا ہو رہی ہے، اور ان کے خلاف پرچہ درج ہوا. لیکن افسوس بے شمار سوہن ہائے گفتنی، خوف فساد خلق سے نہ گفتہ رہ گئیں. جج صاحب، قانون اندھا ہوتا ہے لیکن جج اندھے نہیں ہوتے. آپ کی تو آنکھیں تھیں، آپ نے اتنی سنگین ویڈیوز کو دیکھنے کے باوجود ٹرانسجینڈر کمیونٹی کی ان غلیظ اور فحش اور عریاں لباس کو دیکھنے کے بعد، اور شیطان کی عبادت اور شیطان کی پوجا کے رقص دیکھنے کے بعد ان کی ضمانت کیسے لی؟ ہماری عدلیہ کو بھی کیا ہو گیا؟ جج نے ضمانت لے لی. ایسی ضمانت نہیں ہونی چاہیے. لاہور کی انتظامیہ سے، پولیس سے یہ گزارش ہے کہ ان کے خلاف ایک مضبوط مقدمہ درج کیا جائے.
صرف گونگلوؤں سے مٹی جھاڑ کے جی پرچہ ہو گیا، جی پرچہ کر دیا، جی مولویوں کا پریشر ختم ہو گیا، جی ماریا بی کا پریشر ختم ہو گیا. یہ جو انداز ہے ٹالنے کا، اس سے فتنہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اس فتنے کو اگر صحیح معنوں میں کچلنا ہے تو صحیح معنوں میں ایک پرچہ درج کیا جائے اور اس کا صحیح معنوں میں چلان گواہوں کی روشنی میں پیش کیا جائے، تاکہ ان سنگین نوعیت کے مجرموں کو کافر کردار تک پہنچایا جائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آخر میں ایک اعلان ہے جو بڑا اہم تھا، میرے ذہن میں نہیں رہا. اللہ کے فضل و رحمت سے سیلاب زدگان کے لیے قافلے جمعیت اہل حدیث اور دیگر مذہبی جماعتوں کے جا رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے جب بھی کوئی آفت آتی ہے تو مذہبی جماعتیں اپنا کردار ادا کرتی ہیں. ہمارے جمعیت کے ساتھی بھی وہاں پہ پہنچے ہیں. سب سے زیادہ جو ضرورت ہے اس وقت، آپ لوگ سمجھتے ہیں شاید آٹے کی ضرورت ہے اور دیگر اشیاء کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے. سب سے زیادہ ضرورت خشک راشن کی ہے، خیموں کی ہے، میڈیکل اشیاء کی ہے، اور اس سے بھی بڑی جو ضرورت ہے وہ کرینوں کی ہے کہ ملبے ہٹا دیے جائیں، ملبے صاف کر دیے جائیں. لوگ اپنے ورثاء لوگ جو ہیں وہ اپنے پیاروں کی لاشیں دیکھنا چاہتے ہیں. جو اموات ہوئی ہیں، ہمارا قافلہ پہنچا امداد کے لیے تو انہوں نے کہا ہمیں مدد کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کرین لے کے دے. پھر ہم نے وہاں پہ کرین کرائی، کرینوں کے کرائے 15-15 ہزار ہو گئے. تو یہ کرینوں والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ صحیح معنوں میں اگر مسلمانوں کے ہمدرد ہیں اس وقت کم از کم کرائے ہی کم کر دیں. اللہ کے فضل و رحمت ہے اس مرکز سے بھی اگلے جمعے کو قافلے روانہ ہوں گے، تو جو ساتھی کمبل، خشک خوراک، اشیاء، نقدی، جو چیز بھی اپنے ان مسلمان بھائیوں کو دینا چاہتے ہیں وہ بھی جائیں گے. لیکن جو زیادہ ضرورت کی چیزیں ان میں چاول ہے، آٹا اگر بھیجیں گے وہ خراب ہو جاتا ہے، چاول ہیں، آلو ہیں، اسی طرح نقدی ہے، کرین کا اور میڈیکل کی جو اشیاء ہیں، یہ زیادہ سے زیادہ آپ اس مرکز میں پہنچائیں. اگلے جمعے کو انشاءاللہ قافلے روانہ ہوں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.